دونوں قدم آگے آ جاؤ پلیز، آ جاؤ اور محمد والے محمد صلوات نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، محمد والے محمد صلوات۔ تاجیل ظہور امام زمانہ کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لرب علی و ابن ام علی و زوجت علی و اولاد علی و اصحاب علی و ایوان علی و محبین علی و لعنت اللہ علی دائم منکر فضائل علی و غاصب حقوق علی و مکسرین علی۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلنا محمد صلوات۔ ماشاءاللہ انتہائی پرز عقیدت اور پرز روحانیت ماحول ہے۔ ہر چہرہ صاحبان ذی وقار اور اہل علم کا میرے سامنے تشریف فرمائے۔ جس موضوع پر کل بالکل سادہ سادہ سی باتیں آپ کے گوش گزار کی تھی، آج وہیں سے اپنی تقریر کو دوبارہ مربوط کرتے ہوئے چند بالکل سادہ سادہ سی باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت ہے جی آپ؟ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے کسی شخص نے سوال کیا تھا کہ یا امیر المومنین متی خلقتم، آپ کب خلق ہوئے؟ جن کو میری کل کی بات یاد ہو تو مولا نے فرمایا تھا کہ افسوس سوال اتنا بلند ہے اور جواب برداشت کرنے والا ظرف مجھ علی کو نظر ہی نہیں آتا۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ ہر ظرف ہر بات کا متحمل نہیں ہوتا۔ یقیناً کل میں نے سادہ سادہ سی باتیں کی، کئیوں کی پسند آئیں، کئیوں کو نہیں بھی آئی ہوں گی، کیونکہ ہر ظرف ایک جیسا نہیں ہوتا، چاہے مجمع نبی کے سامنے ہو، علی کے سامنے ہو، ہر ظرف ایک جیسا اور ہر ظرف ہر بات کا متحمل بھی نہیں ہوتا، یہ بھی یاد رکھیں۔ اور ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب جو ان سی ہے وہ بھی بالکل اسی طرح ہی ہے کہ ہر ظرف میں سماتی نہیں، اگر سما جائے تو پھر وہاں سے نکلتی نہیں۔ مولا امیر المومنین کی جو ولایت ہر ظرف میں نہیں سماتی، اور جہاں سما جائے پھر وہاں سے نکلتی۔ مولا مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہے تھے کہ ایک بندہ آ گیا سرکار، اس نے کہا یا امیر المومنین ما هو المراد من التقوی، مولا تقوی سے کیا مراد؟ پریشان تو نہیں آپ؟ ما هو المراد من التقوی، مولا نے فرمایا تیرے لیے اتنا کافی ہے کہ تو حلال کام کر اور حرام سے اجتناب کر۔ بندہ کوئی میرے جیسا تھا، اس نے پھر پوچھا نہیں مولا کچھ سننے کو دل ہے کہ تقوی سے کیا مراد؟ امیر المومنین نے پھر فرمایا بھی تیرے لیے اتنا کافی ہے کہ تو حلال کام کر، حرام سے بولے تو صحیح، حرام سے اجتناب کر، پرہیز کر۔ اس نے تیسری دفعہ پھر اصرار کیا یا امیر المومنین ما هو المراد من التقوی، مولا یہ تقوی سے کیا مراد ہے؟ اب پھر آپ خود سوچیں کہ موضوع تقوی ہو، خطیب امام المتقین ہو، موضوع ہو تقوی، خطیب ہو امام المتقین، ساتھ بولا کرے، خطیب ہو امام
مولا نے پھر جو تقوی کے اوپر درس دیا، مولا نے کہا سنو، جب تم مر جاؤ گے تم سے یہ سوال ہوں گے، جب تمہیں نہلایا جا رہا ہوگا تم سے یہ سوال ہوں گے، جب تمہاری نماز جنازہ پڑھائی جا رہی ہوگی تم سے یہ سوال ہوں گے، جب تمہیں قبر میں لٹایا جا رہا ہوگا تم سے یہ سوال ہوں گے، جب منکر و نکیر آئیں گے تم سے یہ سوال کریں گے، جب مبشر و بشیر آئیں گے تم سے یہ سوال کریں گے، جب تم عالم ملکوت میں جاؤ گے تم سے یہ سوال ہوں گے، جب تم عالم جبروت میں جاؤ گے تم سے یہ سوال ہوں گے۔ تاریخیں یہ کہتی ہیں کہ امیر المومنین اتنی روانی کے ساتھ خطبہ دے رہے تھے، دوران خطبہ امیر المومنین کی اس پر نظر پڑی، اس کی داڑھی کے سارے بال سفید ہو گئے۔ بات سمجھیے گا، داڑھی کے سارے بال کیا ہو گئے؟ سفید ہو گئے۔ مولا نے خطبہ روکا نہیں، مولا نے خطبہ نہیں روکا، تغیرات میں اس کی تبدیلی آئی۔ مولا نے اس کی طرف دیکھ کر کہا سنو، جب عالم جبروت میں جاؤ گے تم سے یہ سوال ہوں گے، سورج سوا نیزے پر ہوگا تم سے یہ سوال ہوں گے، لوگوں کی زبانیں باہر نکلی ہوں گی تم سے یہ سوال ہوں گے، پیاس کی شدت کا عالم ہوگا تم سے یہ سوال ہوں گے، اگر اعمال اچھے ہوئے تو یہ سوال ہوں گے، اگر اعمال برے ہوئے تو یہ سوال ہوں گے، جب جنت کے فرشتے تجھے جنت میں داخل کریں گے تو یہ سوال ہوں گے، اگر برے اعمال ہوئے اور جہنم میں پھینکنے لگیں گے تو تجھ سے یہ سوال ہوں گے۔ تاریخ یہ کہتی ہے امیر المومنین جب یہاں تک پہنچے فصاحا، اس بندے کی چیخ نکلی، فمات، وہ بندہ ہی مر گئے۔ پریشان ہو گیا، سوچ رہے شاید آج میں تبلیغ کرنے لگتی ہوں۔ فصاحا پوری مجلس میں نے آج ظرف کے اوپر پڑھنی ہے۔ فصاحا، اس بندے کی چیخ نکلی، فمات، وہ بندہ وہ مرا۔ مولا نے ممبر چھوڑ دیا، مولا نے ممبر چھوڑا، ممبر سے علی نیچے آئے، مولا نے پاؤں کی ٹھوکر ماری، پاؤں کی ٹھوکر مار کے کہتے ہیں مجھے تیری اسی بات کا ہی تو ڈر تھا۔ مجھے تیری اسی بات کا ہی تو ڈر تھا، میں نہیں کہتا تھا کہ حلال کام کر، میں نہیں کہتا تھا حلال کام کر، حرام سے اجتناب کر۔ آگے کریم ابن کریم ہے، کیا کریمی ہے اس گھر کی۔ وہ مرا ہوا، علی نے پاؤں کی ٹھوکر ماری، مسجد کوفہ حیران و پریشان۔ مولا نے پھر فرمایا مجھ علی ابن ابی طالب سے تقوی کا درس سن کر پہلے تیری داڑھی کے بال سفید ہو گئے، پھر تیری چیخ نکلی اور تو گیا ہے مر، میں علی تجھے ضمانت دے رہا ہوں، چلا تو سیدھا جنت میں ہی جائے گا، چلا تو سیدھا۔ ہر ظرف ہر بات کا متحمل، یعنی ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی، ایسے کیا نہیں؟ آپ کی سائنس بھی یہی کہتی ہے ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی۔ مولا سے اس نے پوچھا امیر المومنین متی خلقتم، آپ کب خلق ہو؟ مولا نے کیا فرمایا؟ افسوس سوال بہت بلند ہے، مجھے وہ ظرف نظر نہیں آتا۔ کل ایک خطبہ پڑھا تھا، آج اسی خطبے کا دوسرا حصہ پڑھنے لگا۔ مولا نے پھر فرمایا سائل سنو، ہماری خلقت پوچھنا چاہتے ہو تو سنو۔ ان اللہ خلق آدم من الطین والطین من الزبد والزبد من الموج والموج من البحر والبحر من الظلمہ والظلمہ من النور والنور من الحرف وحرف من الآیہ وآیہ من السورہ والسورہ من الیاقوتہ والیاقوتہ من اللاشے واللاشے من مشیت اللہ۔ مولا کہتے ہیں سائل سنو، اللہ نے آدم کو تین سے پیدا کیا، تین کو زبد سے پیدا کیا، زبد کو موج سے پیدا کیا، موج کو بحر سے پیدا کیا، بحر کو ظلمہ سے پیدا کیا، ظلمہ کو نور سے پیدا کیا، نور کو حرف سے پیدا کیا، حرف کو آیہ سے پیدا کیا، آیہ کو سورہ سے پیدا کیا، سورہ کو یاقوتہ سے پیدا کیا، اور
याकूता को अल्लाह ने ला शय से पैदा किया और ला शय को अल्लाह ने मशीयतुल्लाह से पैदा किया। खैबर शिकन अपने सीने पर हाथ रख कहते हैं साहिल सुन लो, नानो मशीयतुल्लाह, वो अल्लाह की मशीयत हम भी तो है। वो अल्लाह की मशीयत हम 14 ही तो नाहनु इरादतुल्लाह, अल्लाह का इरादा हम 14 ही तो हैं। नाहनु मशीयतुल्लाह नाहनु इरादतुल्लाह। साहिल कहता है मौला मशीयत का क्या इक़्तिदार है? मैंने आपको तीसरी मजलिस से कभी यही रखना है, साहिल की और मौला की बातें सुनानी है। परसों से इंशाल्लाह गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। समझ आ रही है आपको? उसने कहा मौला मशीयत का क्या इक़्तिदार है, जिसे आप उर्फ आम में कहें विलायत तकवीनिया, जो कि जुल्म पर जुल्म ये है। बाहर वाले तो मानते पहले ही नहीं थे, हमारे अंदर भी लोग ऐसे मौजूद हैं जो तसर्रुफ इमाम को यानी विलायत तकवीनिया को नहीं मानते। तो जो फरमान नहीं, लानत करवाना मकसद नहीं है मेरा, मैंने दलील देनी है, तवज्जो रखिएगा। उसने क्या पूछा मौला? विलायत तकवीनिया यानी आप मशीयतुल्लाह है, इसकी कोई मुझे मिसाल दे। सुनाऊं आपको मिसाल? मौला ने वहां 5 मिसालें दी है, मैंने 2 सुनानी है। अगर दिल हुआ तो 5 सुना देंगे, जल्दी तो मुझे भी नहीं है। जो है आपकी मशीयतुल्लाह, और याद रखिएगा अगर ये मशीयतुल्लाह मौला ने कहा है, मौलवी ने नहीं कहा, अली ने खुद कहा है लिसानुल्लाह वाली जबान से कि नाहनो मशीयतुल्लाह, तो फिर यकीनन अली मशीयतुल्लाह है। मशीयतुल्लाह अली ईमान है आपका, मशीयतुल्लाह अली है। मौला अली ने हम मिसाल दी। मौला कहता मैं तुम्हें एक वाकया याद दिलाता हूं अपने इक़्तिदार का। मस्जिद कूफा अमीर अल मोमिनीन मेराज बयान कर रहे थे। मेराज का नाम सुना? मैं यकीन से कह सकता हूं आपने इतनी सादी तकरीरें पहले नहीं सुनी होगी जितनी मैं कर रहा हूं। मौला मेराज बयान कर रहे थे। मेराज मौला कह रहे थे कूफे वालों सुनो, हजूर मेराज पर गए। मेराज 18 साल या 18,000 साल होती रही। याद रखिएगा नबी को एक मेराज नहीं, बहुत ज्यादा लातादाद मेराज हो। वो एक अलहदा बहस है कि नबी को मेराज जिस्मानी हुई या रूहानी हुई, वो मेरा मौजू नहीं है। नबी मेराज पर गए। मेराज 18 साल या 18,000 साल होती रही। मशीयतुल्लाह का इक़्तिदार देखिएगा। आगे मौला ने फरमाया नबी 18 साल या 18,000 साल मेराज पर रहे। जिस कुंडी समझते हैं आप, ये बाब होता है जिससे अबा मौला की रसालत माम की अटकी थी, वो हिलती रही। तजदीद वुजू जिससे करके गए थे, पानी चलता रहा, बिस्तर गर्म रहा। मेराज है 18 साल या 18,000 साल। सबकी तवज्जो नहीं होगी, मैंने आगे नहीं पढ़ा। मैं उन खतीबों में से नहीं होगा जो पढ़ा मैं रट्टा मार के पढ़ता चला जाऊं, मैंने आपको साथ मिला के पढ़ना है। मेराज 18 साल या 18,000 साल होती रही। कुंडी हिलती रही, कुंडी समझते हैं ना, लॉक जिसे आप कहते हैं। कुंडी हिलती रही, पानी चलता रहा, बिस्तर गर्म रहा नबी का। नबी के ये फजाइल अली पढ़ रहे थे। जर्फ में बात समाई नहीं है। एक बंदा शक करके उठ गया, शक करके उठ गया, अपने आप से कहता लो भला ऐसा भी मुमकिन है? भाई मेराज 18 साल या 18,000 साल होती रहे, कुंडी हिलती रहे, पानी चलता रहे, बिस्तर गर्म रहे।
مسجد کوفہ سے باہر نکلا, اپنے آپ سے کہتا علی بھی بادشاہ ہے. اتنی بڑی علی نے بات کر دی, معراج 18 سال یا 18,000 سال ہو چلے, یہ کیسے ممکن ہے؟ شک کر کے اٹھ گیا, گھر گیا. اب یہاں پر 2 روایتیں سرکار, 2 روایتیں. تاریخ نے یہ لکھا ہے علماء نے کہ جب یہ گھر پہنچا نا, اس کی بیوی یا آٹا گوندھ رہی تھی یا مچھلی صاف کر رہی تھی. بھائی توجہ رکھے گا, یا آٹا گوندھ رہی تھی یا مچھلی صاف کر رہی. یہ قریب آ گیا تھا. تجھے پتہ ہے آج علی نے بڑی عجیب بات کی ہے. علی نے کہا ہے کہ حضور معراج پر گئے, معراج 18 سال یا 18,000 سال ہوتی رہی, کنڈی ہلتی رہی, پانی چلتا رہا, بستر گرم رہا, تو میری بیگم ہے, تو بتا بھلا ایسا ممکن ہے؟ اس نے کہا علی کی باتیں بس علی کی سمجھے, علی کی باتیں علی کی سمجھے. مولا ہی بہتر جانتے ہیں. بھی اچھا کیا تو آ گیا ہے, یہ ذرا پانی کا برتن بھرنا, اٹھا یہاں سے ندی کنارے سے پانی بھر کے لا. پانی کے برتن کو اٹھا, ندی کنارے سے پانی بھر کے لا. یہ چلا, خیال مولا کے خطبے کی طرف ہی تھا. بھائی یہ کیسے ممکن ہے؟ بھائی نبی کو معراج اتنا عرصہ ہو جائے, کنڈی ہلتی رہے, پانی چلتا رہے, بستر گرم رہے, دریا کے ندی کے کنارے پہنچا, پانی کا برتن اس نے بھر کے باہر رکھا, پانی بڑا اچھا لگا, ٹھنڈا ٹھنڈا, دل کیا میں نہا لوں. اب جو اس نے سر ڈبویا تو مرد, باہر نکالا تو عورت. میرے ادھر والے مجمع کو سمجھ آئی ہے, یہ جو سامنے بیٹھے ان کو نہیں آئی, میں سمجھا دیتا ہوں. جب سر ڈبویا تو کیا تھا؟ کون؟ مرد. جب باہر نکالا, نہ وہ زمین, نہ وہ آسمان, نہ وہ پانی کا برتن. اب پتہ نہیں کہاں آ گئی, یہی کہوں گا نا. اب یہ شہر میں آئی, ایک بندے سے شادی کر لی, 6 بچے پیدا ہو گئے. 6 بچے پیدا ہو گئے. یہ تاریخ کی بات کر رہا ہوں, خطابت کے الفاظ نہیں ہیں, ایسا ہی ہے نا. 6 بچے پیدا کر کے ایک دن اپنی سہیلیوں کے ساتھ پھر اسی طرح ندی کنارے پر آئی. بھائی جو سمجھ رہے میں انہیں کہتا ہوں, ندی کے کنارے پر آئی. تصرف دیکھنا امام کا. جیسے ہی دریا کے کنارے پر آئی نا, پانی بڑا اچھا لگا, ٹھنڈا ٹھنڈا جو پانی تھا. دل کیا میں ذرا سر کو بھگو لوں. اب جو اس نے سر ڈبویا تو عورت, جب باہر نکالا تو مرد. وہی پانی کا برتن سامنے پڑا ہوا تھا, وہی پانی کا برتن. اب اس نے برتن اٹھایا, دوڑا گھر کی طرف. لطف یہاں پہ, جیسے ہی گھر کی طرف دوڑا, عجیب منظر تھا, بیوی ابھی تک مچھلی صاف کر رہی تھی. بیوی مچھلی صاف. اب اس نے قریب آ کے نا بڑے آہستہ سے پوچھا, میں نے دیر تو نہیں لگائی؟ میں نے, اس نے کہا ابھی تو گیا تھا. آپ کو سمجھ نہیں لیا, آپ تھک گئے ہیں ابھی سے. بھائی ابھی تو گیا تھا. سر میں خارش کر کے کہتا اسے کیا پتا, میں تو 6 بچے پیدا کر کے آ رہا ہوں. 6 بچے. آگے لطف دیکھیے گا جی, ولایت تکوینی امیر المومنین کا. شک نہ کیجئے گا کبھی بھی کسی فضائل. اس نے برتن وہیں رکھا, اسے کہتا ہے بھاگا لیے تیری کی پتا میں نہ لویا کی. یہ دوڑا مسجد کوفہ کی طرف, دوڑا مسجد کوفہ کی طرف. بھاگتے 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 جیسے ہی مسجد کوفہ کے در پر پہنچا نا, امیر المومنین کی اس پر نظر پڑ گئی. مولا نے مسکرا کر کہا حضور معراج پر گئے, حضور معراج پر گئے. معراج 18 سال یا 18,000 سال ہوتی رہی, کنڈی ہلتی رہی, پانی چلتا رہا, بستر گرم رہا. یہ بھی مجمع کو چیرتے 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 علی کے سامنے آ گیا. مولا نے اس کو سامنے آ کے دیکھے, مولا نے منہ ادھر کر لیا, کہتے ہیں سنو حضور معراج پر گئے. معراج 18 سال یا 18,000 سال ہوتی رہی, کنڈی ہلتی رہی, پانی چلتا رہا, بستر گرم رہا. فوراً آگے بڑھ کر علی کے قدموں پر گر کہتا ہے مولا ان میں سے کوئی مانے نہ مانے میں مان گیا ہوں.
مانے میں مان گیا. مولا نے فرمایا اب پتہ لگا اختیار امامت کیا. دوسری مثال میں سناؤں مولا یہ ہمیں حکم بھی ہے. میرے سامنے نمازی چہرے ہیں, نماز بھی پڑھا کریں اور انشاءاللہ پڑھتے بھی ہوں. جس امام کو آپ مانتے ہیں اس کا لقب ہے انا صلاۃ المؤمن, میں مومن کی نماز ہوں. مولا مومن کی مومن نماز نہ پڑھے ظلم ہے یا نہیں؟ نمازی چہرے ہیں, نماز پابندی وقت سے پڑھا کریں. ہمیں حکم ہے فجر کی نماز کے بعد فوراً مت سویا کریں. مولا امیر المومنین کا فرمان ہے فجر کی نماز کے بعد مت سویا کرے. علی کا تصرف دیکھیے گا, مسجد کوفہ میں مولا پہلا خطبہ فجر کی نماز کے بعد دیتے تھے اور ایک کام بڑا عجیب کرتے تھے. علی ید اللہ ہاتھ اٹھاتے تھے بلا تشبیہ, ہاتھ اٹھاتے. علی اپنے ہاتھ کو یہاں سے یہاں لاتے تھے. سمجھ نہیں, علی ہاتھ اٹھا کر یہاں سے یہاں لاتے تھے. لوگ پوچھتے تھے یا علی آپ کیا کرتے ہیں؟ مولا مسکرا کے فرماتے تھے رزق اللہ کا ہے, تقسیم میں علی کرتا ہوں. رزق اللہ کا ہے, تقسیم علی کے ہاتھ سے ہوتا ہے. ظرف چھوٹا تھا, کھڑا ہو گیا تھا یا علی یہ کیسے ممکن ہے کہ انگلی یہاں سے یہاں آئے, چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک, جن سے لے کر بشر تک سب کو رزق مل جائے. مولا نے فرمایا تو ہاتھ کو یہاں سے یہاں آتا نہ دیکھ, بلکہ یہ دیکھ کہ یہ ہاتھ کس کا ہے. یہ ہاتھ کیا ہے؟ سارے بولیے کون سا ہاتھ ہے؟ ید اللہ. شک کر کے اٹھ گیا. میرا بھی خون گرم ہو رہا ہے اور وہ موبائل فون بھی دیکھ رہے ہیں کہ شاید میں کو آدھا گھنٹہ پڑ گیا. شک کر کے اٹھ گیا, شک کر کے اٹھ گیا, شک کر کے اٹھ گیا. یہ کیسے ممکن ہے انگلی یہاں سے یہاں آئے, کائنات عالم میں رزق تقسیم ہو جائے. اس نے پتہ کیا کیا سرکار؟ اس نے ایک چونٹی پکڑی. چونٹی سمجھتے ہیں پنجابی کیڑی آگ رہا, چونٹی پکڑی. اس نے ایک چھوٹی سی ڈبیا جیسے ماچس کی ڈبیا ہوتی, اس میں اس نے اس بیچاری کو قید کر دیا. کہتا ہے صبح دیکھوں گا کیسے علی دعویٰ کرتے ہیں. اس نے یہ سوچا ادھر ہونے کو ہونے سے پہلے جانتا تھا علی. علی ہونے کو ہونے سے پہلے جانتے تھے. ساری رات بیچاری چونٹی کیڑی مسکین اندر ہی اندر پریشان, مصیبت میں پڑ گئی ہوں. صبح سویرے امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب مالک کن فیکون اپنے منبر پر جلوہ فکن ہوئے. بعد از نماز فجر مولا نے خطبہ دیا, انگلی کو پھر یہاں سے یہاں کیا. وہ بیچ میں ہی بیٹھا ہوا تھا. اکثر منافق منبر کے ارد گرد بیٹھا کرتے تھے. ہم سمجھ نہیں آئی, نہیں سمجھ آئی. یہ سامنے بیٹھا تھا, سامنے سرکار. مولا نے جب انگلی کو یہاں سے یہاں کیا تو کھڑا ہو گیا, کہتا یا علی رزق تقسیم ہو گیا؟ مولا نے کہا ہو گیا. رزق تقسیم ہو گیا. مولا نے کیا ہو گیا. اس نے دوسری دفعہ پھر کہا یا علی سوچ لیں. بس اس کا یہ کہنا تھا, وجہ اللہ تیور بدل گئے. مولا نے مسکرا کر فرمایا ذرا وہ جیب سے ڈبیا تو نکالنا, ذرا وہ جیب سے ڈبیا تو نکالنا. جب اس نے جیب سے ڈبیا نکالی اور اس کو کھولا تو عجیب منظر تھا کہ چونٹی مزے مزے سے رزق کھا رہی تھی, زبان بے زبانی میں علی کے نعرے لگا رہی تھی. یہ تصرف ہے امام. کیا فرمایا نحن مشیت اللہ, اللہ کی مشیت ہم چاہو, نحن ارادت اللہ, ہم ہی اللہ کرے. نبی نے پھر فرمایا اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے مجھ محمد کے نور کو خلق کیا. پھر فرمایا انا و علی من نور واحد,
پھر فرمایا الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، جز آئے گا نہیں، کل نامکمل، ایسے ہی ہے نا۔ پھر فرمایا الحسن والحسین ریحانۃ آئیہ، حسن اور حسین ہے میری خوشبو، اور خوشبو کبھی پھول سے جدا نہیں ہوتی، اور اگر میرا عقیدہ پوچھتے ہیں نا تو پھول کی قیمت ہی خوشبو کی وجہ سے ہے۔ سمجھ نہیں آیا؟ پھول کی قیمت ہی خوشبو کی وجہ سے۔ بھائی آپ دو پھول لے لیں، دو پھول آپ لیں، دو پھول، ایک اصلی ہو ایک نقلی ہو، پہچان کیسے کریں گے؟ خوشبو سے۔ کیا فرمایا حسن والحسین ریحانۃ آئیہ، حسن اور حسین میری خوشبو ہے، خوشبو کبھی پھول سے جدا نہیں۔ پھر نبی نے فرمایا اولنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد، ہمارا درمیان والا بھی محمد، ہم سب کے سب بھی محمد، جب سے پہلا محمد تب سے آخری محمد۔ آپ کے ساتویں امام سے پوچھا گیا تھا، سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، مولا سے پوچھا گیا تھا کہ مولا آپ کی جد نے جو یہ فرمایا ہے کہ ہم سب کے سبھی محمد ہیں، یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم سب کے سبھی علی ہیں؟ بھائی یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا ہمارا پہلا بھی علی، ہمارا آخری بھی علی، ہمارا درمیان والا بھی علی، ہم سب کے سبھی علی۔ سرکار موسیٰ کاظم مسکرا کے فرماتے ہیں زمانہ سمجھا ہی نہیں، جب زمانے سے میدان خم غدیر کا ایک علی برداشت ہوا نہیں، میدان خم غدیر کا ایک علی برداشت ہوا نہیں، یہ تیرا علی کیسے برداشت ہوا؟ کل میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ اللہ نے جو کچھ بنایا ہے پنج تن پاک کے لیے بنایا، ثم فتح اللہ نوری والی، کسی کو یاد بھی ہے یا صرف میں ہی پڑھنا ہے؟ علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ میرے بھائی محمد کے نور سے زمین اور آسمان کو خلق کیا، میرے نور سے عرش و کرسی خلق ہوئی، حسن کے نور سے لوح و قلم، حسین کے نور سے جنت اور جنت کے فرشتے۔ یاد ہے آپ کو؟ کل ایک مثال دی تھی، دوسری مثال التماس سے دعا۔ پنج تن زیر کسا بیٹھے تھے، پنج تن پاک زیر کسا، جناب سیدہ قریب تشریف لائیں، یا ابدا فہل تعذن لی، کیا مجھے اجازت ہے، کیا مجھے اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ تو رسول نے فرمایا میری طیبہ، اے میری طاہرہ، اے میری راضیہ، اے میری مریم کبرا، اے میری شفیع روز جزا بیٹی، یہ گھر ہے تو تیرا، میں بابا ہوں تو تیرا، علی شوہر ہے تو تیرا، حسنین بیٹے ہیں تو تیرے، ساری کائنات ہی تیری ہے، تو نہیں آئے گی تو اور آئے گا کون؟ یا علی یا علی یا علی مدد، تو نہیں آئے گی تو اور آئے گا کون؟ عظمت بی بی پاک پر آواز بلند ہے، تو نہیں آئے گی تو آئے گا کون؟ جیسے ہی پنج تن زیر کسا ہو گئے اکٹھے، اس بے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اس بے دل کی دھڑکن، اللہ نے فرمایا آج میں نے مجلس پڑھنی ہے، آپ لطف نہیں لے رہے بھائی، پنج تن زیر کسا اکٹھے ہو گئے، آج میں نے مجلس پڑھنی ہے۔ جس طرح خطبہ کی عادت ہوتی ہے ہم جیسوں کی قسمیں اٹھانے کی، ممبر کی قسم، شاہ صاحب کی قسم، ماتمیوں کی قسم کھاتے ہیں نا، یہ قسمیں ایسے نہیں کھائی گئی، اللہ نے بھی جب ان کی مجلس پڑھنا شروع کی، اللہ نے بھی قسم کھائی، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے اپنی عزت اور جلالت کی قسم۔ پھر جس طرح خطبہ کی عادت ہے کہنا لاہور والوں، کہتے ہیں نا دیہاتوں کے نام لیے جاتے ہیں، جیسے میں یہاں کہہ دوں برمنگھم والوں، کہتے ہیں نا، یہ بھی ایسے نہیں کہا گیا، یہ بھی اللہ سے سیکھا۔ اللہ نے فرمایا یا ملائکتی یا سکانہ سماواتی، اے میری عرشی اور میری فرشی مخلوق،
اے میری عرشی اور اے میری فرشی مخلوق، انی ما خلقت سمن بنیتا ولا ارضا مدیحا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مزیحا ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء خمسۃ الذین هم تحت الکساء. اللہ نے فرمایا سنو میری عرشی فرشی مخلوق، مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم، یہ میں نیلا آسمان نہ بچھاتا، یہ سورج چاند کی کندیلیں نہ ہوتی، یہ آفتاب و ماہتاب نہ ہوتے، یہ سیارے نہ ہوتے، یہ جن و بشر نہ ہوتے، اور یہ سمندر نہ ہوتے، اور سمندر کا سینہ چیرنے والیاں یہ کشتیاں بھی نہیں ہوتی. یاد رکھ لو میں نے جو کچھ بنایا ہے ان 5 کی محبت کے لیے بنایا ہے. یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. میں نے جو کچھ بنایا ہے ان 5 کی محبت کے لیے. مجلس پڑھی گئی، جبرائیل نے سوال کر دیا. حدیث کی آپ روزانہ پڑھتے ہیں، چلیں تھوڑا سا ایڈیشن ہو جائے گا، جب پڑھیں گے تو آپ کے ثواب میں مزید اضافہ ہو جائے گا جب یہ باتیں یاد آئیں گی. جبرائیل نے پوچھا یا رب ومن تحت الکساء. پوچھ وہ رہا ہے جو نبی کے پاس ہر روز وہی لے کر آتا ہے. مجھے اب پکا یقین ہو رہا ہے کہ آپ تھکتے جا رہے ہیں. پوچھ وہ رہا ہے جو نبی کے پاس وہی لے کر آتا ہے. وہی علی ہے جس کا شاگرد کہلواتا ہے، وہی سیدہ ہے جس کے گھر کی چکیاں چلاتا ہے، وہی حسنین ہے جن کو اپنے پروں پر سلاتا ہے. جبرائیل نے کیوں پوچھا؟ میں نے جبرائیل سے پوچھا تجھے کیا ہو گیا؟ بھائی روزانہ آنا جانا ہے دروازے تطہیر پر. جبرائیل کہتا ہے بات تمہاری بھی ٹھیک ہے، جب میں صحن تطہیر میں آتا ہوں 5 تن ہوتے ہیں علیحدہ علیحدہ، میں پہچان لیتا ہوں یہ محمد ہے، یہ علی ہے، یہ سیدہ ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے. آج 5 تن کا نور ہو گیا ہے، ایک جمع اکٹھا. پتہ مجھ جبرائیل کوئی نہیں چل رہا ان میں محمد کون ہے، ان میں علی کون ہے. محمد والے محمد سلوہ. پتہ مجھ جبرائیل کو بھی نہیں چل رہا. اچھا جب اس نے پوچھا نا کہ وہ من تحت الکساء، یہ کساء کے نیچے ہیں کون، اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم. اللہ کرے اس مجمع میں، میرے مجمع میں کوئی عربی زبان جاننے والا ہو اس کے لیے یہ جملہ. اللہ نے فرمایا ہم فاطمہ. تو یاد رکھیے گا عربی زبان کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ ہم جو سیکھا ہے نا وہ جمع مذکر کا ہے. یعنی جب ہم ہوم کا سیگا لگائیں گے نام آگے مرد کا آئے گا، مستور کا نہیں آئے گا. نہیں سمجھا؟ میں انگلش میں بھی سمجھا سکتا ہوں. جب سیگا آئے گا نا جمع مذکر کا، اللہ کو یہ کہنا چاہتا ہوم رسول یا ہوم علی. عجیب بات نہیں، سیغہ جمع مذکر کا، نام مستور کا. میں آسانی کر دیتا ہوں، آپ انگلش سمجھنے والے ہیں نا. یعنی اللہ اگر یہی بات انگلش میں کرتا تو کیسے کرتا؟ شی از فاطمہ اینڈ ہر فادر. اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے بلکہ کہا دے آل آر فاطمہ، یہ سب کے سبھی فاطمہ ہیں. آپ اتنے لطف سن رہے جملہ اور سنو. یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ تعارف جو ہوتا ہے نا، جملہ بریک ہے اللہ کرے سمجھ جائیں کیونکہ ظرف جھلک بھی سکتے ہیں اس جملے کے بعد. تعارف ہمیشہ ہوتا ہے اس کے نام سے جو زیادہ مشہور ہو. نہیں سمجھے؟ تعارف اس کے نام سے ہوتا ہے جو زیادہ مشہور. مثلا میں مثال دے لیتا ہوں. ہمارے پاکستان کے بہت بڑے خطیب علامہ طالب جوہری صاحب اعلی مقام ہو گئے، ان کے جو بیٹے ہیں اسد جوہری صاحب اور امجد جوہری صاحب، وہ جہاں بھی جائیں گے نا پہلے ان کا نام نہیں لیا جائے گا، سارے یہ کہیں گے کہ یہ جوہری صاحب کے بیٹے ہیں. چلو بیگانی دیا میں اپنی بھی دے لیتا ہوں. ہم کہیں چلے جائیں نا، ہم میں میرے بڑے بھائی ہمیں یہی کہتے ہیں یہ مولانا محمد عباس قمی صاحب کے بیٹے ہیں. کیوں؟ تعارف ہوتا ہے اس کے نام سے جو زیادہ مشہور ہو.
اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ رسول مشہور نہیں تھے، علی مشہور نہیں تھے، حسنین مشہور نہیں، مشہور سارے ہی تھے، لیکن اللہ نے سیدہ کے نام سے تعارف کرا کر زمانے کو بتا دیا کہ یاد رکھ لو ان ساروں کے ذکر پر میری زہرا چھائی ہوئی ہے۔ ان ساروں کے ذکر پر سیدہ تھکے نہیں، ابھی میں نے گھنٹہ اور پڑھنا ہے، ان ساروں کے ذکر پر سیدہ اچھا جبرائیل نے پھر کیا کہا؟ یا رب مجھے اجازت ہے، کہا نا میں ان پانچوں کے ساتھ جا کر چھٹا ہو جاؤں، کہا یا نہیں کہا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ نام اجازت ہے۔ اللہ سے اجازت لینے کے بعد بھائی جان، اللہ سے اجازت لینے کے بعد، جملے ہیں بڑے باریک، غور و فکر کوئی نہیں کرتا، اللہ سے اجازت لینے کے بعد جبریل اترا صحن تطہیر میں، آیا کسا کے قریب، بڑے ادب سے یوں کر کے کھڑا ہو گیا، سر جھکا کے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ میں نے جبرائیل سے کہا یہ تجھے ہو کیا گیا؟ اللہ ہے سب سے بڑی طاقت، اللہ ہے ویٹو پاور، ایسے ہی ہے نا، اللہ سے بڑی طاقت تو کوئی ہے نہیں۔ بھائی تیرا حق بنتا تھا چادر اٹھاتا دھڑام سے اندر، بھائی تو اندر جا، ادھر آ کے اجازت کیوں لیتا ہے؟ بھائی جب اللہ نے اجازت دے دی ان سے اجازت کیوں لیتا ہے؟ موضوع بھولیے گا نہیں، نانو مشیت اللہ، ان سے اجازت کیوں لیتا ہے؟ جبریل کہتا ہے بات تمہاری ٹھیک ہے، اگر میں چادر اٹھاتا اور اندر چلا جاتا، ان میں سے کوئی مجھے یہ کہہ دیتا جبرائیل تیری اتنی جرت، چل نکل باہر، اگر یہ مجھے نکالتے تو ان کی نام بھی اس کی ہاں میں بدل جاتی۔ سمجھ نہیں آئی؟ اگر یہ مجھے نکال دیتے جو اس نے ہاں کی ہوئی تھی وہ ان کی نام میں بدل جاتی۔ آل محمد کی فضیلت نہیں سمجھی جا سکتی، یہ مشیت اللہ بھی ہے، یہ ارادت اللہ بھی ہے، ان کی خلقت نہیں سمجھی جا سکتی۔ کتاب کا نام ہے روضۃ الفضائل۔ بس آخری بات توجہ ہے آپ، ایک جملہ اور مسائل کا پڑھیں گے۔ روضۃ الفضائل نے آل محمد کی خلقت کے اوپر ایک بڑا بہترین چھوٹا سا ایک واقعہ لکھا، میرا دل میں آپ کو سنا دوں۔ 4 برس کی عمر ہے سرکار امیر المومنین کی، 4 برس کی، 4 برس، 4 سنہ امیر المومنین، 4 برس کی، اپنی ماں جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، صلی اللہ محمد علیہ، اپنی ماں کی کبھی دائیں جانب سے گزرتے ہیں تو کبھی بائیں جانب سے، کتاب کا نام میں آپ کو بتا گیا ہوں، کبھی آگے سے تو کبھی پیچھے سے، تو جس طرح ماؤں کی عادت ہوتی ہے خفت کا اظہار کرنا، کرتی ہے نا مائیں، بچے بار بار جو تنگ کریں، فطرت کے عین مطابق جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا یا علی اپنی ماں کو تنگ نہیں کرو، خدا تھکے نہیں، اپنی ماں کو تنگ نہیں کرو۔ 4 برس کی عمر ہے علی کی، کتنی؟ سارے بولیے گا کتنی؟ پڑھ میں رہا ہوں تھک آپ گئے ہیں، 4 برس کی عمر ہے علی کی۔ مولا امیر المومنین ماں کے سامنے آئے، چھوٹے چھوٹے ید اللہ ہاتھ ماں کے آگے جوڑے اور کہتے اماں ناراض نہ ہونا، کبھی اپنے موسنوں کو ڈانٹا نہیں کرتے، اماں ناراض نہ ہونا، کبھی اپنے موسنوں کو ڈانٹا نہیں کرتے۔ کہا کہ علی تو میرا موسن کب سے ہو گیا؟ 13 رجب کو تو کعبے میں آیا، 16 رجب کو میں تیری ماں تجھے کعبے سے لے کر باہر آئی۔ علی نے فرمایا اچھا اماں پھر اگر اجازت دیں تو میں یاد کراؤں؟ آپ کی اجازت ہو تو میں پڑھ لوں۔ بی بی نے خود پوچھا تھا تاکہ ہم جیسے کم علموں کو پتہ چلے، اماں اجازت دیں تو یاد کراؤں؟ ہاں ہاں علی یاد کرانا۔ اچھا اماں پھر آپ یاد کریں، جب آپ کی شادی میرے بابا ابو طالب کے ساتھ ہوئی تھی، جب آپ کی شادی میرے بابا ابو طالب کے ساتھ ہوئی تھی، کہا اچھا یا علی اماں تھوڑے ہی دنوں کے بعد آپ جنگل میں سیر کو گئی تھی،
کہا ہاں یا علی بالکل مجھے یاد آ رہا ہے. اما چونکہ آپ عصمت کی بڑی پردے دار تھی, آپ کے ساتھ آپ کی کنیزیں بھی تھی, انہوں نے آپ کے پردے کا اہتمام بھی کیا تھا. کہا ہاں یا علی بالکل مجھے یاد آ رہا ہے. اما تھوڑی ہی دیر کے بعد وہاں ایک شیر آیا تھا. اما تھوڑی ہی دیر, یہ عمل بھی بہت بڑا ہے, کبھی مشکل پڑے تو کرتے رہنا. اما تھوڑی ہی دیر کے بعد وہاں ایک شیر آیا تھا. کہا ہاں یا علی بالکل مجھے یاد آ رہا ہے. اما شیر کو دیکھتے ہی آپ نے ورد شروع کیا تھا, یا فارس الحجاز ادرکنی, یا فارس الحجاز ادرکنی, یا فارس الحجاز ادرکنی, یا فارس الحجاز ادرکنی. کہا ہاں یا علی بالکل مجھے یاد آ رہا ہے. اما پھر ایک گھوڑے سوار آیا تھا, چہرے پر اس کے نقاب تھی, اس نے تلوار کو نکال کر شیر کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے. جب وہ جانے لگا تھا آپ نے پیچھے سے مڑ کر کہا تھا, نہ غریب کی زوجہ ہوں نہ غریب کی بہو, واپس آ اپنی اجرت لیتا جا, واپس آ اپنی اجرت لیتا جا, واپس آ اپنی اجرت لیتا جا. اما پھر وہ گھوڑے سوار زین سے اتر کر آپ کے قریب آیا تھا, آپ کے گلے میں موتیوں کا ایک ہار تھا. اتنی بات کہنے کے بعد علی نے وہی ہار اپنی جیب سے نکالا اور مسکرا کے کہتے, اما دیکھو کوئی موتی کم تو نہیں ہوا. اما دیکھو کوئی موتی. یہ اکثر روایات میں ملتا ہے, کتابیں اٹھا کے آپ دیکھیں. جب بھی علی آتے تھے مسجد نبوی میں تو نبی پتہ کیا بات کرتے تھے, سلام ہو اس جوان کے اوپر جو اپنے باپ سے بھی 36,000 سال پہلے خلق ہوا. یہ ہستیاں ذہنوں میں آنے والی نہیں, ادراک سے معاملہ. صلوات پڑھ دے خاندان زہرا کی. کوئی بات اچھی لگی ہو؟ کل بھی ایک بات میں نے کی تھی, وہیں سے شروع کرنے لگا ہوں. مجلس حسین میں آئے تو غریب بن کر, کیونکہ یہ رونے کی راتیں ہیں. اللہ جانے اگلے برس محرم آئے اور ہم میں سے کوئی ہو یا جتنا ہو سکے سیداتیوں کو پرسہ دے. میں نے کل بھی بات کی تھی, آج بھی کر رہا ہوں. ہر امام برگاہ میں جائیں, ہر مجلس میں جائیں, ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی مجلس بھی گھر میں کیوں نہ, سیداتیوں کو پرسہ ضرور دیں. یہ جو محرم کا چاند ہے یہ غریبوں کا چاند ہے. محرم کا چاند بے کسوں کا چاند. ذرا خود سوچیں, سن 61 ہجری کے بعد جب محرم کے چاند کو زینب دیکھا کرتی تھی تو بی بی کے دل پر کیا گزرتی ہوگا. اکبر بھی یاد آتا ہوگا, قاسم بھی یاد آتا ہوگا, اور محمد اپنے بچے بھی یاد آتے ہیں. پتہ ہے ائمہ معصومین, تھوڑا سا مسائل لمبا ہو جائے گا معذرت کے ساتھ. ائمہ معصومین, امام رضا, امام موسیٰ کاظم, ان کے دور میں تو محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا. پتہ اماموں کی کیا حالت ہوتی تھی, گریبان چاک کر لیتے تھے, آستینوں کو میرے مولا رضا الٹا دیتے تھے. لوگ سمجھ جاتے تھے آسمان پہ محرم کا چاند نمودار ہوتا. ایک روایت ملتی ہے صادق آل محمد کی, مولا جب منبر پر آتے تھے نا زاروں قطار ہوتے تھے محرم کے چاند کو دیکھ کر. ایک صحابی نے کہا, اے فرزند زہرا, یہ محرم کے چاند کو دیکھ کر اتنا بے قراری سے کیوں روتے ہیں؟ مولا نے کہا, تم ذرا گھر جاؤ نا, اپنے 6 مہینے کا ایک بچہ لے کر آؤ. وہ گیا, 6 مہینے کا بچہ لے کر آیا. مولا نے کہا, اب میرے سے پوچھو میرے رونے کی وجہ. مولا نے اسی بچے کو یوں کر کے دکھایا. مولا نے کہا, مسلمانوں تمہیں میں بتاؤں ہمارے رونے کی وجہ کیا ہے. صادق آل محمد فرماتے ہیں, جو محرم کا چاند نمودار ہوا ہے نا, مسلمانوں نے ہمارے اتنے سے بچے کو 3 دفعہ مارا تھا. اس چاند میں مسلمانوں نے ہمارے 6 مہینے کے علی اصغر کو 3 دفعہ مارا تھا. یہ چاند محرم کا پیاسوں کا, اس چاند میں غریب بن جائیں. امام حسین علیہ السلام قبر رسول پر قرآن پڑھ رہے تھے, کیونکہ یہ مضمون پڑھنے پڑتے ہیں. محرم کی یہی ترتیب ہے. جو قاصد نے آ کر کہا, مولا آپ کو ولید نے دربار میں بلایا ہے. دربار کا نام سنا میرے مولا نے, مولا کے منہ سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. مولا چلے گھر کی طرف,
दरवाजा जरा भारी महसूस हुआ हुसैन इब्न अली को। रो कर मेरे मौला ने पूछा कौन खड़ा है? आवाज आई, हुसैन नहीं पहचाना, तेरी इज्जतों वाली बहन ज़ैनब हो, तेरी इज्जतों वाली बहन ज़ैनब हो। क्यों खड़ी है यहाँ पर? कहा कि जो बातें तूने कब्र रसूल पर की है मैंने सारी सुन ली। अच्छा मेरी बहन सुन ली है ना, मैं दरबार जा रहा हूँ। रिवायत ये कहती है, किताब का नाम है ज़ैनब ज़ैनब है। यहां से ना बीबी ने मौला हुसैन का अपने भाई का दामन पकड़ लिया। रो कर अली की बेटी ने कहा, हुसैन मैं अकेले दरबार नहीं जाने दूंगा, मैं अकेले मसाहिब की यही जुमले, मैं अकेले दरबार नहीं जाने दूंगी। मौला ने रो कर कहा, ज़ैनब घबरा नहीं, परेशान ना हो, मदीना मेरा मक्तल नहीं है, मेरा मक्तल करबला है। जब हुसैन ने ये कहा ना, मदीना मेरा मक्तल नहीं, मेरा मक्तल करबला है, अली की बेटी तड़प गई। बीबी ने रोकर कहा, ना पड़ा हो मक्तल, ये वही मदीना नहीं है जहां लोग नाना का जनाजा छोड़कर चले गए, ये वही मदीना नहीं है जिनके दरबार में मेरी माँ 3 घंटे खड़ी रही थी, ये वही मदीना नहीं है जहां माँ के पहलू पर पट्टियां मैं खुद बांधती रही, ये वही मदीना नहीं है जहां पर हसन के जनाजे से 70 तीर मैंने खुद खींचे। इतनी कवि दलील थी अली की बेटी की। मेरे मौला भी रुक गए। अब भाई जाना चाहता था, बहन जाने नहीं देती थी। बहन भाई को रोते देखा जनाब फजल ने, आके कहते हैं, बाबा आप इधर आराम कर रहे हैं ना, मैं देख के आया हूं, मौला कहीं जाना चाहते हैं, आकाजादी कहीं जाने नहीं देती। तड़प के उठे गाजी अब्बास, और ये तारीखें कहती हैं अब्बास को जब जलाल आता था जमीन मदीना हिलने लग जाती थी। अब्बास जो तेज तेज कदमों से चले ना, एक हुजरे से अली अकबर निकला, एक हुजरे से मुस्लिम बिन नकील निकले, एक हुजरे से अली अकबर और कासिम और मोहम्मद निकले। जब बीबी ने ये देखा ना कि मेरे सारे रिश्तेदार आ गए, उस वक्त अली की बेटी ने रोकर कहा, मेरा अब्बास आ गया, बस हुसैन अब तू चला जा, मेरा अब्बास आ गया, मेरे पर्दों का निगरान गाजी आ गए। आजादारों मेरे मौला दरबार में गए। मौला सब बनी हाशिम को ये कहते आ रहे थे, हौसला रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी। उसने कुर्सी पेश की, मौला ने साफ फैसला सुनाया, मिसली लाजुबायो मिसला, मुझ जैसा उस जैसी की बैत नहीं कर सकते। वलीद के दरबार में एक शख्स बैठा था, उसने कहा, वलीद, पहला जुमला है मसाहिब का, वलीद तू भूल रहा है, हुसैन का एक है भाई जिसका नाम है अब्बास, आज बद तकदीर हुसैन के साथ नहीं है, या अभी सर कलम कर दे या अभी बैत ले ले। बस सर कलम का लफ्ज सुना तुम्हारे मजलूम इमाम ने, मेरे मौला ने कहा, अल्लाह अकबर। सारे बनी हाशिम के जवान दरबार में दाखिल हुए। तारीखें ये कहती है सबसे ज्यादा जलाल शहजादा कासिम के चेहरे पर था। अज़ादारों 13 साल का शहजादा तलवार निकाल कर रो रो कर कह रहा था, मुझे बताओ मेरे होते मेरे चचा के सर का नाम किसने लिया। अज़ादारों मेरे मौला जैसे ही करीब आए, अब्बास के सीने पर हाथ रख के मजलूम इमाम ने पहली दफा कहा, गाजी मैं गरीब हो गया, गाजी मैं गरीब हो गया, मैंने जो नाना से वादा किया था उसके निभाने का वक्त आ पहुंचा। हुसैन इब्न अली भरी हवेली में आए। बस आखिरी जुमले, तुम्हारा मेरा मौला हवेली में दाखिल हुआ। मौला ने अपने सारे घर को देखा, हंसता बसता घर था बनी हाशिम का। हुसैन इब्न अली 3 दफा बैठे, फिर 3 दफा हुसैन खड़े हुए। पता उसी को होता है ना जो आधी रात को चला गया। अज़ादारों हुसैन इब्न अली ने रोकर कहा, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरी बेटियों, ऐ मेरे हरम, मैं हुसैन इस मदीने में एक रात का मेहमान हूँ। सुबह मेरी तैयारी है, मेरे साथ कौन कौन चलेगा। तारीखें ये कहती है जिसने कहा था ना मैं सबसे पहले चलूंगा, वो तुम्हारा बीमार इमाम सज्जाद था। करीब आके कहते हैं, बाबा कोई और चले ना चले, मैं सज्जाद हाजिर हूँ, लेकिन बाबा मुझे बता तो सही, जिस सफर पर हम जा रहे हैं हमने करना क्या है। मजलूम इमाम ने कहा, सज्जाद मैं जिस सफर पर जा रहा हूँ मैंने करने हैं 2 जिहाद, एक जिहाद असगर, एक जिहाद अकबर। सैयद सज्जाद कहते हैं, बाबा माँ की चादर का वास्ता जरा मुझे बता तो सही, ये छोटा जिहाद कौन सा है, ये बड़ा जिहाद कौन सा है। हुसैन ने रोकर कहा, सज्जाद सुन, छोटा जिहाद ये है 3 दिन का भूखा प्यासा, तलवारों के जख्म, नेजों के जख्म, बर्छियों के जख्म, कई कई दिन तक कब्रों का न मिलना, सरों का नोज़े नेज़ा पर सवार हो जाना, लाशों को दफनाने वाला कोई ना होना, ये छोटा जिहाद
سید سجاد رو کے کہتے ہیں بابا پھر بتا بڑا جہاد کون سا ہے؟ مظلوم امام نے کہا سجاد بڑا جہاد یہ ہے ماؤں کے بال کھلے ہوئے ہوں گے، بن پلان محمل ہوں گے، بازار کی بھیڑ ہوگی، پتھروں کی بارش ہوگی، سکینہ کو تماچے لگتے دیکھنے پڑیں گے۔ سجاد بیٹھتے بیٹھتے بیٹھ گئے، رو کے کہتے ہیں بابا میں بڑا جہاد نبھا لوں گا، بابا درباروں سے بھی گزر جاؤں گا، بابا بازاروں سے بھی گزر جاؤں گا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین ایام قلبی انقلبون۔ عزاداروں اگر اجازت دیتے ہو تو ایک جملہ اور پڑھ دیتا ہوں تکمیل عزا کی خاطر۔ جو سید بیٹھے ہو نا میں تم سے پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ سجاد نے وعدہ جو کیا تھا نبھایا یا پھر نہیں نبھایا؟ مجھے بتاؤ سید سجاد نے وعدہ جو کیا تھا بابا میں نبھاؤں گا نبھایا یا نہیں نبھایا؟ سید جو بیٹھے ہیں مجھے معاف کر دینا، علی کی بیٹی وہاں آئی نا جہاں آنے کے لائق کی نہیں تھی، 900 سنہری کرسی لگی ہوئی تھی، 9 گھنٹے کے بعد وہ یزید جو بلون تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا وہ علی کی بیٹی زینب کہاں ہے، وہ علی کی بیٹی زینب کہاں ہے؟ عزاداروں تاریخیں یہی کہتی ہے شیمر حرام زادے نے ہاتھ میں نیزہ پکڑا اور وہاں چلا جا علی کی بیٹی کھڑی ہوئی تھی، عزاداروں اس نے نیزے کی یعنی علی کی بیٹی کی طرف کی، کہتا ہی زینب سید سجاد تڑپ گئے، کہتے بابا دیکھ میں بڑا جہاد نبھا رہا ہوں، بابا تیرے قاتلوں سے میری معاف کرو۔ ماتم حسین